السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ارجو منکم ان اصبحتم بخیر وعافیہ، وارجو منکم ایضا ان تستمروا ان تستمروا حصتكم على عبر مواقع الشبكة على عبر مواقع الانترنت برغبة وشوق جلیل وبرغبة شدیدہ۔ دیکھیے، تو عربی میں صحیح بول رہا تھا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آن لائن کلاس کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیے خوشخبری بھی آئے گی۔ بقرعید بعد انشاءاللہ اگر چاہا تو جلد ہی کالج کھلیں گے اور آپ لوگ جلد ہی جائیں گے، اسے امید کی، ایسے آپ لوگ بھی دعا کیجئے، کیونکہ جہاں تک لگتا ہے کہ آپ بھی گھر میں کیا ضرور بور ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے، ہمارا جو چرچا ہے وہ ہے کیا معلوم ہے، یعنی وہ جلد کے بارے میں، لیدر کے بارے میں، اسکن کے بارے میں، کہ جانور کا اسکن پاک ہے یا نہیں پاک، یا اگر اور کس طرح پاک ہوگا، اس سے کس طرح اس میں جو لیدر میں جو بھی مطلب خون ہوتا ہے وہ کس طرح پاک کریں گے۔ تو آج کے زمانے میں بہت سے ماڈرن کیا ہے میڈیسینس ہے، بہت سے ماڈرن ٹولس ہے جس کے ذریعے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، مٹی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، دھوپ میں سکھا کر بھی پاک کر سکتے ہیں۔ کس کا پاک ہوگا، کس کا نہیں پاک ہوگا، وہ انشاءاللہ جو ہے ہم اس میں چرچا کریں گے۔ دیکھیے، وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلَّا جِلْدُ الْخِنزِيرِ وَالْآدَمِيِّ، اور وَكُلُّ إِحَابٍ، ہر وہ چمڑا، احاب بولے تو مطلب جو ہے بھیگا ہوا چمڑا، سمجھے، جو تر و تازہ چمڑا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، احاب بولتے ہیں۔ عدیم بولے تو سوکھا ہوا، تو ہر وہ تر و تازہ چمڑا دوبیگا، اگر اس کو دباغت دی گئی، مطلب اس کو دھوپ میں سکھا دیا گیا ایک دم اچھی طرح، تو فقط طہورا، وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، الا جلد الخنزیر والآدمی، سوائے آدمی اور خنزیر کے چمڑے کے علاوہ۔ اعلم، جان لو، ان الدباغت، کہ بے شک دباغت کیا ہے، ہی ازالت راحیت النتن، ہی وہ ازالت دور کرنا ہے، راحیت النتن، کس چیز کو، بدبو جو رہتی ہے اس بدبو کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، والرطوبات النجسۃ من الجلد، اور جلد میں، چمڑے پہ جو بھی تر و تازہ نجاست ہے، چاہے وہ خون ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کیا کرنا، دور کرنا، اسی کو کیا بولتے ہیں، دباغت بولتے۔ فَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ وہ ہو، بالادوتی، میڈیسین سے، آج کے دور میں بہت سے کیا ہے، کیمیکل ہے، کل کرتی، یہ ایک سلم، ایک پتا ہے، وہ پتا سے بھی کیا کہتے ہیں، سلم نام ہے، کل کرتی، ایک سلم جو ہے، کردی، ورق السلم، سمجھے، یا کیلا کشر بلوت، ولیو ٹری بھی بول سکتے، تو سلم ہو یا ولیو ٹری ہو، وہ قردی، کل قردی، تو اس کے جیسا، ونحوہ، اسی کے جیسا، یطہر جلدو، تو اس کا جلد جو ہے پاک ہو جائے گا، ولا تعود نجاستہ ابدا، اور اس میں وہ سلم کے پتا سے جب نجاست کو دور کریں گے تو اس میں کبھی بھی نجاست واپس نہیں لوٹے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ، اگر وہ مٹی سے ہو، او بالشمس، یا دھوپ سے ہو، یطہر، اس سے بھی پاک ہو جائے گا، اذا یبس، جب کہ وہ جلد کیا ہو جائے، ایک دم سوکھ جائے، ثم، اگرچہ، ان اصابہ الماء، پھر اس کے بعد، سوکھنے کے بعد اگر اس پہ پانی بہایا، هل یعود نجسا، کیا نجس لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ فعن ابی حنیفہ روایتان، تو امام اعظم کے پاس دو روایت ہے، وعن ابی یوسف، امام یوسف سے مروی ہے کہ ان سارا بالشمسی، اگر وہ سورج کے ساتھ ہو جائے، دھوپ کے ساتھ ہو، بحیث، اس حیثیت سے، لو ترکا، اگر اس کو چھوڑ دے، لم یفسد، تو کیا نہیں ہوگا، نہیں فاسد ہوگا، کانا دباغن، وہ کیا ہو جائے گا، تب دباغ ہو جائے گا، مطلب دباغت کی وجہ سے سورج کے ساتھ اتنا وہ اچھی طرح سوکھ گیا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دے تو اس سے فاسد نہیں ہوگا، تو کیا نہیں ہوگا، وہ
کیا نہیں ہوگا، ہاں وہ فاسد نہیں ہوگا۔ وان محمد، امام محمد سے مروی گئے، جلد المیتی، اگر ایک مردار کا چمڑا اذا یبس، اگر سوکھ جائے، وقع فی الماء، اور وہ پانی میں گر جائے، تو لا ینجس، وہ کیا نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا، من غیر فصل، بغیر وداؤٹ اینی کانسٹینٹلی، اس میں کوئی کیا نہیں ہوگا، نجس ہوگا ہی نہیں۔ والصحیح فی نافذۃ المسک، اور نافذہ مسک میں صحیح روایت یہی ہے، جواز الصلاۃ معہا، اس چمڑے کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، من غیر فصل، بغیر کوئی فصل کے اس پہ کیا کرنا، نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب وہ دیکھیے، وما طہر جلدہ، اور جس اس کا جلد کیا ہے، پاک ہو جائے گا، بالدب کی دباغت کے ساتھ، طہر بالزکاتی، کیا ہوتا ہے، ذبح کرنے سے بھی پاک ہوگا، وقضا رحمہ، اور اس کا گوشت بھی، وَإِن لَّمْ يَأْكُلْ، اگرچہ اس کو کھایا نہیں جاتا ہے تو بھی اس کا گوشت اور اس کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا۔ ومالا، اور اگر جس کا نہیں کھایا جاتا فلا، کوئی بات نہیں۔ وشعر المیتی، میت کا کیا بولتا ہے، بال، وعظمها، اور اس کے ہڈی، وعصبها، اس کا، ہاں دیکھیے، وما طہور جلدہ، اور جس کا جلد پاک ہو جائے گا، کس چیز سے، بالدب کی دباغت سے، تو طہور بالزکاتی، تو زکوٰۃ سے بھی کیا ہوگا، ذبح کرنے سے بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا، وقضا لحم، اور اس طرح گوشت، وَإِن لَّمْ يَأْكُلْ، اگرچہ وہ نہیں کھایا جاتا ہے، وما لا، اور جس کا جلد کیا نہیں ہوتا ہے، دباغت سے پاک نہیں ہوتا ہے، وہ ذبح کرنے سے بھی کیا نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ وشعر المیتی، اور میتتی، اور مردار کا بال، وعظمها، اور اس کی ہڈی، وعصبها، اور اس کا کیا بولتا ہے، پٹھا، وحافرها، اور اس کا خور، وقرنها، اور اس کا سینگ، سمجھے، وشعر الانسانی، اور انسان کا بال، وعظمه، اور اس کی ہڈی، طاہر، کیا ہے، پاک ہے یہ سب۔ اور تجوز الصلاۃ، اور نماز جائز ہوگی، من اعاد سنہ، جس نے لوٹا لیا اپنے دانت کو، الی فمہ، منہ کی طرف، ان جاوز قدر الدرہم، اگرچہ ایک درہم سے کیا زیادہ تجاوز کر جائے۔ افرد ہذہ المسئلۃ، مصنف علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو، ہاں دیکھیے، یعنی ای ما لم یطہر جلدہ، جس کا جلد پاک نہیں کیا جاتا ہے، بالدباغی، دباغت سے، لا یطہر بالزکاۃ، و ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ والمراد بالزکاۃ، اور زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، کہ ان یذبح المسلم، مسلمان کا ذبح کرنا، اول کتابی، و کتابی کا، من غیر ان یترک تسمیۃ، کہ مطلب کیا ہے، تسمیت کو چھوڑ دینا، عامداً، جان بوجھ کر، وہ ہے کیا، زکوٰۃ سے مراد، سمجھے نا۔ تو دیکھو، افرد ہذہ المسئلۃ، امام مصنف علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو الگ بیان کیا، ذکر کا، ما انہا فہمت، ہم سمجھ گئے، فیما مرہ، جو گزر چکا، کہ لأن السن، کیونکہ سن جو ہے، عظم، دانت ہے، او عصب، یا پٹھا ہے، وقد ذکر، اور مصنف نے ذکر کیا، ان العظم، کہ بے شک عظم جو ہے، طاہر، پاک ہے، لمکان الاختلاف فیہا، اگرچہ اس میں اختلاف ہونے کی جگہ سے، فإنه اذا كان اکثر من قدر الدرہم، اگر وہ ایک درہم سے زیادہ ہو، تو لا يجوز الصلاۃ به عند محمد، یہ مسئلہ کیوں بولا درہم کا، کیونکہ امام محمد کے پاس اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک درہم سے زیادہ ہے تو بھی کیا ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دانت جو ہے، ہڈی ہی کی قسم، اور ہڈی کیا ہے، پاک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے، کنواں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کنواں میں کب نجاست ہوگی، کب کنواں ناپاک ہوگا، کب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فصل فی الآبار، بئر وقع فیہا نجس، اس میں کیا ہو گیا، نجس گر گیا، او مات فیہا حیوان، یا اس میں جانور مر گیا، وانتفخ، اس میں پھول گیا، او تفسق، یا اس میں پھٹ گیا، او مات آدمی، یا آدمی مر گیا، او شاتن، یا بکری، او کلب، یا کتا، تو ینزہ کل مائہا، اس میں سے پورا پانی نکالا جائے گا، ان امکنا، جتنا پوسیبلٹی ہے پورا پانی نکالا جائے گا، وَإِلَّا، سوائے قدر ما فیہا، یا اس میں تقدیر کر دیا جائے گا کہ کتنا نکالنا ہے۔ الاصح، اصح کیا ہے، کہ ان یؤخذ بقول رجلین، اس میں دو آدمی کا قول لیا جائے گا، لہما، ان دونوں کو ہو، بصارۃ فی الماء، جس کو پانی کے بارے میں آئیڈیا ہو، جس کو پانی کے بارے میں انسائٹنس ہو،
اس آدمی سے کیا اس کی رائے لیا جائے گا کہ کتنا پانی نکالے۔ و محمدین، اور محمد امام محمد سے روایت ہے، قدر بمیت دلوین الی ثلاث میہ، یعنی اسٹیمیٹ بتا رہے امام محمد کے پاس اسٹیمیٹ جو ہے 200 بالٹی سے لے کر 300 بالٹی تک ہے، سمجھے۔ وفی نحوی حمامتن او دجاجتن، اگر اس میں کیا کوئی کبوتر یا مرغی ماتت مر گئی فیا اس کنویں میں 40 الی 60، تو کتنا نکالیں گے؟ 40 سے لے کر 60 تک۔ وفی نحوی فارتن او عصفورین، اگر اس میں چوہا مر گیا ہو او پرندہ تو 20 الی 30۔ والمعتبر، اور معتبر جو ہے الدلو الوسط، کیا ہے؟ ایک وسط والا یا وسط والی بالٹی، نوما جاوزہ، یا اس سے بھی جو جائز ہوگا احتسب بھی اس پہ کیا کرنا؟ گمار کرنا۔ وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ، اور بیر جو ہے ناپاک ہوگا، من وقت الوقوع، واقع ہونے سے، ان علماء اگر جانا گیا تب، وَإِلَّا، اگر نہیں معلوم ہوا تو فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِن لَمْ يتفق، ہاں اگر اس میں نہیں پھٹا ہے تو کیا کریں گے؟ 1 دن 1 رات۔ وَمُنْذُ ثلاثة أيام إن اتفق، اگر اس میں پھٹ گیا ہے تو کیا کریں گے؟ 3 دن اور 3 رات سے۔ وقال، اور امام صاحبین نے فرمایا، صاحبین کا رائے ہے، مذ وجدہ، جب سے وہ پائے گا اس وقت سے اس کا ناپاک اعتبار کریں گے۔ وصور الآدمی والفرسی، آدمی کا جھوٹا، اب گھوڑا کا جھوٹا، وہ کل ما یاکل لحمہ، جو ہر جس کا گوشت کھایا جاتا ہے طاہر پاک ہے۔ والکلب والخنزیر والسباع، کتا، خنزیر اور درندے کا، والسباع البہائم نجس، کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ والحرۃ والدجاجۃ المخلات، اور بلی کا اور جو مرغی ادھر باہر جانے والی ہے، وسباع الطیر، درندے چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ، وسواکن البیت، اور جو گھر میں جو بھی رہتا ہے اس کا مکروہ ہے۔ والحمار والبغل، گھوڑے گدھے کا اور خچر کا، مشکوک ہے۔ یتوضأ بہ، اس سے پہلے وضو کریں گے، ویتیمم، پھر کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ والعرق معتبر بالصور، اور پسینہ بھی کیا ہے؟ مطلب اس میں اعتبار ہے۔ فإن عدم الماء، اگر پانی پایا گیا تو، وإلا بنبیذ التمر، یا تو نبیذ تمر سے۔ وقال محمد ابو حنیفہ بالوضوء فقط، وابو یوسف بالتیمم فقط، وما بہما۔ دیکھیے یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ 2 منٹ کریں گے۔ کہاں ہے؟ ہاں سمجھے نا؟ 3 سے وہاں پر بتایا، اور نووی جو بھی بتایا، والمعتبر الدلو الوسط، سمجھے؟ المعتبر الدلو الوسط وما جاوز احتسب، یعنی ایو یتوضأ بالمشکوک، مشکوک پانی سے وضو کریں گے، ثم یتیمم، پھر تیمم کریں گے، الا فی المکروہ، سوائے مکروہ میں، یتوضأ بھی، اگر مکروہ پانی تو اس سے وضو کریں گے، فقط ان عدم غیرہ، اگر جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا پایا گیا تب۔ لأن السور، کیونکہ سور جو ہے مخلوط باللعاب، وہ کس سے؟ لعاب، ہمارے تھوک سے ملا ہوا ہے۔ وحکم اللعاب والعرق، اور پسینہ لعاب کا حکم واحد ایک ہے۔ لأن کل منہما، کیونکہ ان دونوں جو ہے متولدان من اللحم، گوشت سے پیدا ہونے والی ہے۔ فإن قیل، اگر کہا گیا، یجب، واجب ہے، اللہ یکون بین سور مأکول اللحم، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا کے درمیان، وغیر مأکول اللحم، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، فرقن، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لأنہ، کیونکہ یعنی توبر اللحم، اگرچہ گوشت کو جب اعتبار کرتا ہے تب، فلحم کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کا لحم جو طاہر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا تو نہیں دیکھتا، نہیں سمجھتا، ان غیر مأکول اللحم، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اذا لم یکن، اگر نہیں ہو نجس العین، نہیں، اگر وہ نجس العین نہیں ہے تو اذا نہیں ہوگا، اذا ذکیہ، اگر جب اس کو ذبح کیا جائے، یکون لحمہ، اس وقت ہوگا اس کا گوشت طاہراً پاک ہوگا۔ وإن اعتبر، اگر اعتبار کیا جائے کہ ان لحمہ، اگرچہ اس کا گوشت ملا ہوا ہے مخلوط بالدم، خون سے، تو فمأکول اللحم، تو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ، وغیرہ، اور غیر مأکول اللحم، فی ذالک سواء، اس میں برابر ہوگا۔ قلنا، تو یہ سب کا جواب ہم دیں گے، الحرمت، حرمت
اذا لم تکن جب نہیں ہوگا للکرامتی کرامت کے لیے، جب حرمت کرامت کے لیے نہیں ہوگا تو فإنہا تو بے شک وہ جو ہے آیت النجاست نجاست کی کیا نشانی ہوگی، لیکن فیہ اس میں ہے شبہۃ شبہ کہ ان النجاست کہ بے شک نجاست جو ہے لاختلاط الدمی خون کا ملنا باللحم گوشت سے، اذ لولا ذالک اگر ایسا نہیں ہو بل یکون ہوگا نجاست لذاتہ اس کے لیے اس کی ذات کے لیے ہوگا، لیکن نجاس العینی اور ایسا کذالک اگر انشاءاللہ کلنا سے جو ہے اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔